الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں سے لو جو تم نے انہیں دیا ہو کچھ بھی سوائے اس کے کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ پائیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تو اگر تمہیں اس چیز کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ پائیں گے تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس مال کے بارے میں جو عورت دے کے اپنی جان چھڑا لے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے تجاوز مت کرو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی لوگ ظالم ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بس اگر اس نے اسے طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع کر لیں إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر یہ سمجھیں گما کریں کہ یہ اللہ کے حدود قائم رکھ پائیں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں اللہ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 اسلام کا نظام طلاق سمجھنے کے لیے تمہیداً اسلام کے نظام نکاح کو ذہن میں لانا ضروری ہے کہ نکاح میاں بیوی کے درمیان جہاں ایک معاہدہ اور معاملہ ہے وہیں اس کی غالب حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک سنت اور عبادت ہے اور عبادت بھی اس درجے کی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الدین تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا فلیتق اللہ فی النصف الباقی تو دوسرے آدھے دین کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سے اسے چاہیے کہ ڈرتا رہے وہ دوسرا آدھا دین کیا ہے حضرات محدثین کے مختلف اقوال ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ وہ آدھا دین اپنے منہ کو لقمہ حرام سے بچانا ہے
حلال روزی کمانا اور لقمہ حرام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، یہ دوسرا اعلیٰ دین ہے۔ تو نکاح سنت اور عبادت ہے، اسی لیے اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول شرط ہے۔ طلاق جو اس نکاح کے تعلق کو توڑنے کا نام ہے، جس طرح نکاح کی کچھ پابندیاں ہیں اسی طرح طلاق کی بھی کچھ پابندیاں نہیں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ میاں بیوی جب چاہیں ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیں اور جیسے چاہیں جدائی اختیار کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے، بالخصوص انسانوں کے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا رفیق بنایا ہے، فریق نہیں بنایا۔ یہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے مرد اور عورت کے مختلف جو ہے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مرد کی جسمانی اور فکری صلاحیتیں عورت کی جسمانی اور فکری صلاحیتوں سے مختلف ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے مرد و عورت دونوں کا دائرہ کار جو ہے وہ مختلف رکھا۔ مرد کے لیے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، کما کے لانا، اکتساب معاش، یہ اس کی ذمہ داری، اور عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ امور خانہ داری ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ خاوند گھر آئے تو اسے جو ہے وہ پرسکون ماحول مہیا کرنا ہے، یہ عورت کی اللہ رب العزت نے ذمہ داری مقرر کی۔ اور یہ نکاح جو ہے سنت اور عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ مرد و عورت دونوں کے لیے ایک قسم کا قلعہ ہے، حفاظتی حصار ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے محسنین اور محسنات، یعنی ایسا مرد اور ایسی عورت جو ایک حصن میں قلعے میں آ گئے ہوں۔ اب اسی حفاظتی حصار میں آنے کی بنا پہ دونوں پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس تعلق کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد و عورت کو قانونی عدالتوں کی طرح جو ہے وہ لگے بدے قوانین سے آگاہ نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کو بڑے ہی حکیمانہ اسلوب میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ اور یہ شریعت کا عمومی مزاج ہے کہ شریعت اپنے حقوق کے مطالبہ کی فکر انسان کو یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنے حقوق کے مطالبہ کی فکر کرے، بلکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، کہ جب خاوند اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا بیوی کو شکوہ نہیں ہوگا، بیوی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی تو خاوند کے حقوق سے ادا ہو جائیں گے۔ تو شریعت اسلامیہ نے مرد و عورت دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ مردوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہن سہن اختیار کرو، حسن معاشرت اختیار کرو۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے میری نصیحت اور وصیت کو قبول کر لو۔ کہیں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر فرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سب سے اچھا ہوں۔ عورت کو یہ تعلیم دی کہ وہ خاوند کے حق کو پہچانے، فرمایا کہ سب سے بڑا حق عورت پہ اس کے خاوند کا حق ہے۔ کہیں فرمایا کہ جو عورت اس عالم میں دنیا سے جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو جنت میں جائے گی۔ کہیں یہ فرمایا خاوند کے حق کو بتانے کے لیے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ تعظیمی بجا لائے۔ تو یہ شریعت کی وہ تعلیمات ہیں کہ اگر مرد اور عورت ان فرامین مبارکہ کی روشنی میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے رہیں تو نکاح جو ایک مضبوط بندھن ہے، جو ایک اٹوٹ بندھن ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور یہ زندگی بھر کا تعلق ہے، اس لیے قرآن اسے میثاق غلیظ سے تعبیر کرتا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ انہوں نے تم سے ایک پختہ اور پکا عہد لے لیا۔ اور یہ اٹوٹ بندھن جو ہے شریعت اسلامیہ کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ یہ بندھن کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔
اور مرد اور عورت اگر شریعت اسلامیہ کے مقرر کردہ ضوابط اور حدود کو سامنے رکھیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں، تو بالعموم جدائی کی اور طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے مزاج مختلف بنائے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد و عورت اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا بھی رہے ہیں، لیکن طبیعتوں میں فطری طور پہ یا طبعی طور پہ موافقت پیدا ہی نہیں ہو پاتی۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے نکاح کے اس تعلق کو توڑنے کا جو ضابطہ دیا ہے اسے طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ جس طرح نکاح جو ہے اس کی بھی شریعت کی پابندیاں ہیں، طلاق کے لیے بھی شریعت کی پابندیاں ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، نکاح ایک نعمت ہے اور طلاق ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کو بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ صحت نعمت ہے اور دوائی، اللہ صحت عطا فرمائے سب بیماروں کو، دوائی ایک ضرورت ہے، وہ بقدر ضرورت استعمال کی جائے گی۔ یا نکاح جو طلاق کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے معاشرتی رویوں میں جو چیز واضح ہوتی ہے کہ طلاق جو ایک قانون ہے اسے بدقسمتی سے مرد ہتھیار سمجھتے ہیں، جبکہ ایک قانون ہے، یہ ہتھیار نہیں کہ اس کا جو ہے وہ اندھادھند استعمال جو ہے وہ کیا جائے۔ تو شریعت اسلامیہ نے جو تعلیمات دی ہیں کہ مرد و عورت کی ذمہ داریاں مختلف یا اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، تو سورہ نساء میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کے اس نظام کو چلانے کے لیے مرد کو ذمہ دار اور نگران بنایا گیا ہے، ظالم اور ڈکٹیٹر نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ فضیلت یہ ہے اس برتری کی، اس اختیار کی کہ اللہ رب العزت نے مرد و عورت کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس میں مرد کو کچھ اضافی صلاحیتیں دی، جسمانی قوت بھی اور فکری قوت بھی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مال خرچ کرنا، نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا، یہ مرد کے ذمہ اللہ نے ڈالی۔ اب مرد و عورت اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، جو نیک بیویاں ہوں گی وہ خاوند کی فرما بردار ہوں گی، خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی توفیق سے اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں گی، خاوند کے مال و دولت کی بھی، اس کے گھر بار کی بھی حفاظت کریں گی۔ اب یہ تو وہ پسندیدہ اور آئیڈیل صورتحال ہے جو قرآن نے بیان کی مرد و عورت کے باہمی تعلق کے حوالے سے، لیکن جہاں بگاڑ کا اندیشہ ہو، مزاج میں موافقت نہ پائی جا رہی ہو، تو اللہ نے پہلے درجے میں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ اس معاملے کو مرد و عورت گھر میں ہی نبھائیں، کہ یہ نکاح کا تعلق جو ہے یہ توڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ عبادت ہے، اسے کھیل مت سمجھو، اسے نبھانے کی پوری کوشش کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایما امرأۃ سالت طلاق زوجها من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، وہ عورت جو بغیر کسی شرعی عذر کے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یہ ہے کہ اس نکاح کے تعلق کو جو ہے وہ حتی الامکان بچایا جائے، اور اس کے لیے جہاں کہیں بگاڑ کا اندیشہ ہو تو شریعت کہتی پہلے اس گھر میں میاں بیوی دونوں آپس میں اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، تو پہلا یہ قرآن کریم کی ترتیب اور درجہ بندی ذہن میں رکھیے گا کہ بالعموم مرد حضرات جو ہے وہ اس ترتیب کو مد نظر نہیں رکھتے، تو قرآن نے پہلا حل یہ بتلایا فاعذوہن، انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ واہجروہن فی المضاجع، وعد و نصیحت سے، سمجھانے سے، افہام و تفہیم سے بات نہیں بن رہی تو اگلے مرحلہ میں بستر الگ کر لو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے باہر چلے جاؤ، یہ کمرہ الگ کر لو۔ واہجروہن فی المضاجع، بستر میں ہی ان سے جدائی اختیار کرو۔
حضرات مفسرین نے لکھا کہ رخ دوسری طرف کر لو. سمجھدار خاتون کے لیے یہ بھی بہت بڑی صدا کہ خاوند نے بستر پہ لیٹے ہوئے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی. وَاضْرِبُوهُنَّ اگر اس سے بھی بات نہیں بن رہی تو بأمر مجبوری شریعت نے اجازت دے دی کہ ہلکی پھلکی مار پیٹ. اب دو پہلے حل جو ہیں یہ تو نبوی سنت ہیں، یہ نبوی سنت ہیں، وعظ و نصیحت بھی سنت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو برتاؤ ہے یا رسول اللہ کی جو عائلی زندگی ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ. یہ گھروں میں ناچاکی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو کہ رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا تو ناراض ہوتی ہے تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور راضی ہوتی ہے تو کہتی لا و رب محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو سیدہ عائشہ کہنے لگی رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل سے ناراض تو نہیں ہوتی. تو میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے مطالبہ نفقہ پہ کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، اب فتوحات ہو گئی ہیں لیکن پیغمبر کی بیویاں تھیں، اگرچہ مطالبہ شرعی تھا لیکن پیغمبر کو پسند نہیں آیا تو رسول اللہ نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. تو یہ دو حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتے ہیں. تیسرا حل کہ وَاضْرِبُوهُنَّ انہیں مارو، یہ شریعت نے بأمر مجبوری اس نکاح کے تعلق کو بچانے کے لیے اجازت دی ہے کہ یہ جو تعلق ہے کسی صورت بچ جائے. لیکن جو اس حوالے سے تعلیمات دی ہیں فرمایا دیکھنا لا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مارنا، لا تقبح، اسے برا بھلا مت کہنا. دوسری حدیث میں دیکھا اس طرح نہ مارنا جس طرح تم اپنے غلام یا باندی کو مارتے ہو، کہ یہ ابھی تو اسے مار پیٹ رہے ہو اور رات کو اسی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسکین کے لیے پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یضرب خیارکم، تم میں اچھے مرد کبھی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ شکایت آئی مردوں کے مارنے کی تو فرمایا لیسوا بخیارکم، یہ کوئی اچھے مرد نہیں ہیں. لیکن شریعت نے جان بچانے کے لیے جس طرح حرام استعمال کرنے کی اجازت دے دی، نکاح کا تعلق بچانے کے لیے شریعت نے ایسی مار پیٹ کی بھی اجازت دے دی جس کا جسم پہ کوئی نشان نہ ہو. تو شریعت نے تیسرا حل گھر کے اندر رہتے ہوئے بتلا دیا. پہلا وعظ و نصیحت، دوسرا بستر الگ کر لو، تیسرا ہلکی پھلکی تعذیب کے لیے. حضرات مفسرین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کہ یہ مار جو ہے بچوں کے لیے یا خواتین کے لیے فرمایا تعذیب ادب سکھانے کے لیے ہو، تعذیب سزا دینے کے لیے نہ ہو. مقصود تو انہیں تعذیب ہے، تعذیب نہیں ہے. اب یہ 3 پہلے حل شریعت نے بتلا دیے. اب جب اللہ نہ کرے نوبت جو ہے وہ مار پیٹ پہ آ جائے تو بالعموم گھروں میں معاملات سنبھلا نہیں کرتے، پھر بات جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب یہاں مار پیٹ کی اجازت دی تو فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، دیکھنا اب ان پہ تمہیں اور کوئی اختیار نہیں ہے، اور کوئی راہ نہ نکالتے رہنا انہیں ایذا پہنچانے کی. اور یہ یاد رکھنا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تمہیں اللہ نے اس عورت پہ جو اختیار دیا ہے اس سے کہیں زیادہ اختیارات کا وہ مالک ہے، وہ بلند و برتر بھی ہے، بڑا بھی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب جب خدا نخواستہ معاملہ مار پیٹ تک پہنچ گیا، اب امکان تھا کہ گھر میں بات سنبھلنے والی نہیں، تو اللہ نے اگلا خطاب زوجین میاں بیوی کی بجائے ان کے خاندان والوں کو کر دیا، ان کے اولیاء کو، سرپرستوں کو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں ان کے باہمی اختلاف کا، جدائی کا، تفریق کا اندیشہ ہو رہا ہو تو ایک ثالث مرد کی طرف سے، ایک ثالث عورت کی طرف سے، ایک مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے. مقصود ان دونوں کا کیا ہو؟ صلح کروانا ہو، اپنے اپنے فریق کی طرفداری نہ ہو، جانبداری نہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا، ثالثوں کا مقصد کیا ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان صلح کروانا، تو اللہ یقیناً ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے.
ان اللہ کان علیما خبیرا، اس لیے کہ اللہ جاننے والے بھی ہیں، باخبر بھی ہیں۔ اب یہ شریعت نے یہ حل بتلا دیا، خدا نخواستہ یہ بھی کارگر نہ ہو سکا، یہ بھی کارگر نہ ہو سکا، اور میاں بیوی سمجھیں کہ اب طلاق کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تو طلاق بھی شریعت نے ایک رخصت کے طور پہ مہربانی کرتے ہوئے دے دی۔ ایک تو یہ تھا کہ میاں بیوی کا مزاج ملا ہی نہیں، اب ساری زندگی جو ہے ہندو مت کی طرح، ہندو مذہب میں، عیسائیت میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس ایک دفعہ بندھن ہو گیا تو اب ساری زندگی اسے جھیلتی رہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر ان دونوں میں موافقت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر اچھے طریقے سے راہیں جدا کر لیں۔ لیکن اس طلاق کو بھی جو ناپسندیدہ امر ہے، شریعت نے آزاد نہیں چھوڑا کہ یہ کوئی ہتھیار نہیں کہ ذرا سی ناراضگی ہوئی تو اس ہتھیار کو استعمال کر لیا، بلکہ ایک قانون ہے، اور اس قانون کے استعمال کا طریقہ بتلایا۔ اختصار کے ساتھ طلاق کی 3 بڑی قسمیں حضرات مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ طلاق احسن، سب سے بہترین طلاق کا طریقہ، طلاق حسن جو دوسرے درجے میں بہتر طریقہ ہے، یعنی وہ بدعت یا ناجائز طلاق نہیں ہے، اور تیسرا طلاق بدعت، طلاق کی وہ صورتیں جو ناجائز ہیں، بدعت ہیں، حرام ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب طلاق احسن کیا ہے؟ اور طلاق کے واقع ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ مرد عاقل ہو، بالغ ہو، اور بیداری کے عالم میں۔ مجنون کی دیوانے کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں، نابالغ کی طلاق کا اعتبار نہیں، اور حالت بیداری میں ہو، سوئے ہوئے آدمی کے منہ سے کوئی طلاق کے لفظ نکل جائیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہ 3 شرطیں، اب مصالحت کی جتنی کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری لفظ طلاق استعمال ہونے سے پہلے کی تھی۔ مرد نے طلاق دے دی، اب مصالحتی کونسل آ جائے، اب خاندان والے آ جائیں، اب صلح کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ صلح اس طلاق کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے کی تھی۔ اب شریعت نے حکم یہ دیا، طلاق احسن کیا ہے، بہترین طلاق کا طریقہ کیا ہے، کہ مرد اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو اس طہر میں، پاکیزگی کے ایام میں ایک طلاق دے واضح الفاظ کے ساتھ، جس میں اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی۔ مرد اپنی بیوی کو پاکیزگی کے ایام میں بغیر صحبت اور ہم بستری کیے ایک طلاق صریح یعنی واضح الفاظ سے اسے طلاق دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس پہ خاندان کے 2 بڑوں کو گواہ بھی بنا لے، خاندان کے 2 بڑوں کو۔ تو 3 بڑی شرطیں، پہلی یہ کہ یہ طلاق پاکیزگی کے دنوں میں ہو، حیض کے دنوں میں نہ ہو، ایام حیض میں نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایام حیض میں طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا مرہا فلیراجعھا، حکم دو رجوع کرے، حکم دو رجوع کرے۔ اب یہاں یہ بھی بات سن لیں کہ حیض میں طلاق بدعت تھی، ناجائز تھی، لیکن واقع ہو گئی ہے، اس لیے رسول اللہ نے نہیں کہا کہ حیض میں طلاق دی ہوئی نہیں، فرمایا اسے کو رجوع کرے، پھر اپنے پاس رکھے، جب ایام طہر شروع ہو جائیں پھر اگر اس کا ذہن اب بھی برقرار ہو کہ اس نے اسے چھوڑنا ہی ہے تو بغیر جو ہے وہ صحبت کیے اسے ایک طلاق دے دے، ایک طلاق دے دے۔ اب پہلی شرط کیا ہے کہ ایام حیض میں طلاق نہ ہو، پاکیزگی کے ایام میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ، اور اس کی وجہ یہ کہ عورت کے مزاج میں بھی ان دنوں میں چڑچڑاپن، طبیعت میں کچھ بے چینی اور خاوند کی رغبت بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا شرط یہ بتلائی کہ یہ طلاق جو ہے وہ ہم بستری اور صحبت کیے بغیر ہو، اس لیے کہ اگر ہم بستری اور صحبت کر لی تو چونکہ اپنی جنسی تسکین کر چکا ہے تو عورت کی طرف وہ میلان اور قدرے رجحان نہیں رہتا جو عام حالات میں ہوتا۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ تھا کہ اگر حالت طہر میں صحبت کے بعد جو ہے وہ طلاق دی ہے تو اگر عورت حاملہ ہو گئی ہے تو عدت بہت لمبی ہو جائے گی، 9 مہینے تک عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک عدت چلے گی۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ اس طہر میں ہم بستری نہ کی ہو۔ تیسری شرط کیا ہے کہ ایک طلاق دے،
ایک طلاق دے اور یہ طلاق واضح الفاظ سے ہو. واضح الفاظ طلاق صریح ہے. اس کے مقابلے میں دوسری ہے جسے طلاق کنایہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کہہ دیا تو مجھ پہ حرام ہے، تو مجھ سے آج پہ مجھ سے حرام ہے، تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. اس کے بعد رجوع کی صورت نہیں ہوتی. یہ طلاق بائن ہے جو کنایہ کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ دی جائے، اس میں رجوع کا امکان نہیں ہے. اب اس ایک طلاق احسن کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خدا نخواستہ کسی بات پہ اختلاف پیدا ہوا، ناچاکی ہوئی، تو فوراً فائل نہیں کھول دینا. شریعت نے حکم کیا دیا ہے کہ تم نے دیکھنا ہے یہ کہیں ایام حیض تو نہیں چل رہے. ایام حیض ہے تو طلاق نہیں دینی. اگر ایسے طہر میں وہ چل رہی ہے کہ تم اس سے ہم بستری کر چکے ہو تو پھر بھی نہیں دینی. اور اگر تم نے طلاق یہ دونوں کنڈیشن پائی جا رہی ہیں تو دینی ایک ہی ہے. اب گھر کے اندر معاملات کو سنبھالنے کے پھر بھی امکان ہے کہ 3 مہینے اگر عورت اس کے ایام حیض منقطع ہو چکے ہیں تو 3 مہینے، اور اگر ایام حیض چل رہے ہیں تو 3 حیض آنے تک، یعنی تقریباً 3 مہینے کہہ لیں اب اس عورت کی عدت ہے. ان 3 مہینوں کے اندر مرد کو اختیار ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر لے. مرد کو اختیار ہے کہ بیوی سے رجوع کر لے. خاندان والوں نے مداخلت کی، انہیں احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، زبان سے صرف یہ کہہ دے میں اپنی غلطی میں نادم ہوں، میں نے رجوع کیا. میاں بیوی والا کوئی عمل کر لیں، اس سے بھی رجوع ہو گیا. لیکن 2 گواہوں کو یہاں بھی بنانا ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو. اب یہ 3 مہینے کے اندر میاں بیوی گھر کے اندر ہی رجوع کر سکتے ہیں. کسی عدالت میں کسی مصالحتی کونسل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. 3 مہینے بھی گزر گئے، عدت ختم ہو گئی. اب بھی اختیار ہے کہ اب 3 مہینے تو گزر چکے، اب احساس ہوا کہ نہیں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، بچوں کو کون سنبھالے گا، تو شریعت نے اجازت دے دی اب از سر نو نکاح کر لو. کسی دوسرے مرد کے پاس جائے بغیر ایک دوسرے سے، جس طرح پہلا نکاح ہوا تھا دوبارہ نکاح کر لو نئے حق مہر کے ساتھ. لیکن اب یہ ہے کہ مرد کے پاس باقی 2 طلاقیں رہ گئی. اب یہ طلاق احسن ہے. طلاق احسن کہ پاکی کے ایام میں بغیر ہم بستری کیے ایک طلاق واضح الفاظ سے دے. اس میں شریعت نے یہ اس کے لیے حل بھی رکھ دیے. طلاق حسن وہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک ایک طلاق دیتا جائے، یعنی 1 مہینے ایک پاکی کے ایام میں ہم بستری نہ کی ہو ایک دے دے، دوسرے طہر میں دوسری دے دے، تیسرے طہر میں تیسری دے دے. لیکن اسے علماء نے جو طلاق حسن کہا ہے یہ صرف طلاق بدعت اور طلاق کے مقابلے میں ہے. یہ نہیں کہ یہ بھی پسندیدہ ہے، بلکہ فقہائے مالکیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے بھی طلاق بدعت اور ناجائز طلاق شمار کیا کہ جب آپ کے پاس ایک حل جو بہترین طلاق احسن موجود ہے تو بہترین کے ہوتے ہوئے بہتر کی طرف آنے کی یا بہتر کے ہوتے ہوئے جائز کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر فارغ. ان 2 طلاقوں کے علاوہ جو بھی طلاق دی جائے گی وہ طلاق بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب. دین سے دوری کی بنا پہ ہمارے معاشرے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ طلاق ہوتی تب ہے جب 3 دفعہ فائر کھولو. جب 3 دفعہ طلاق دو گے اور عرضی نویس ناراض نہ ہو، وکیل حضرات بھی مصالحتی کونسل کے کسی ممبر کے پاس چلے جائے، وہ بھی جو تحریر لکھوائے گا وہ بھی 3 والی لکھ کے دے گا، جبکہ یہ شریعت کی واضح نافرمانی. حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. 3 طلاقیں دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے سے رسول اللہ کھڑے ہوئے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین ظہرانیکم، ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک آدمی ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اسے سزا دیا کرتے تھے. تو ان 2 طلاقوں کے طریقے کے علاوہ باقی جتنی بھی طلاقیں ہیں وہ طلاق بدعت ہیں. حیض کے ایام میں طلاق دی طلاق بدعت ہے،
ایسے طہر میں پاکیزگی کے ایام میں طلاق دی جس میں بیوی سے ہم بستری کر چکا تھا، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ ایک جو ہے وہ طہر میں ایک سے زائد طلاق دے دی، اگرچہ وقفے سے دی ہوں، یہ بھی طلاق بدعت ہے۔ اور 3 طلاقیں وقفے سے دے ایک طہر میں یا اکٹھی دے، یہ بھی طلاق بدعت ناجائز عمل ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ طلاق کی ناجائز صورتیں۔ لیکن اگلی چیز، کسی چیز کا ناجائز ہونا اور ہے، اس کے اثرات کا مرتب ہونا اور ہے۔ حیض میں طلاق ناجائز تھی لیکن واقع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آپ نے کہ رسول اللہ نے کہا اسے کو رجوع کرے، یہ نہیں کہا کہ طلاق ہوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کیس آئے ہیں 3 طلاقوں کے، تینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں طلاقیں نافذ کی۔ صحیح بخاری کی روایات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جدائی کر دی۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لوٹنے کا، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اب دوسری جگہ نکاح کرے گی۔ اور یہ سزا بھی عورت کے لیے سزا نہیں ہے، مرد کے لیے سزا کہ جب تم نے شریعت کی حدود کو پامال کیا تو مرد اپنی فطری غیرت کی بنا پہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے بستر پہ جائے۔ بیوی تو جس کے پاس بھی جا رہی ہے وہ بیوی کی حیثیت سے جا رہی ہے، نکاح کے بعد جا رہی ہے، جس طرح پہلے کے لیے حلال تھی دوسرے کے لیے بھی حلال تھی۔ تو شریعت نے اس مرد کو یہ سزا دی کہ جب تم نے اللہ کے حدود کو پامال کیا تو اب تیری سزا یہ ہے کہ اگر تو اس کے ساتھ لوٹنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور کے بستر پہ ہو کے آئے گی۔ اور صرف یہ نہیں کہ نکاح ہوگا، اس سے ہم بستری بھی ہوگی تو تیرے لیے حلال ہوگی۔ اب شریعت نے یہ 3 جو طلاقیں دے دیں یا ایک طہر میں 2 دے دیں، اب یہ ہے ناجائز عمل لیکن واقع ہوں گے۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں، چند منٹ آج کچھ موضوع کو تاکہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، کہ ایک آدمی خدا نخواستہ کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنا ناجائز ہے لیکن قتل کے اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں نا، قتل کے اثرات تو وہ مارا گیا، مقتول ہے۔ اب اگر مارنے والا اس کا وارث بھی بنتا ہو، اللہ محفوظ فرمائے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، ایک دوسرے کے وارث ہیں، اب قتل بھی ہو گیا، حرام کام کا ارتکاب بھی ہو گیا، لیکن نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا کہ وراثت بھی نہیں ملے گی۔ کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، وراثت نہیں ملے گی، باپ نے بیٹے کو معاذ اللہ قتل کر دیا، وراثت سے محروم ہوگا۔ کام ناجائز تھا، اثر اور نتیجہ جو ہے وہ مرتب ہوگا۔ یہی جو ہے وہ طلاق کے معاملے میں 3 طلاقیں ناجائز ہیں لیکن دے دی تو واقع ہوگی، نتیجہ اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اب شریعت نے جو دوسرا اختیار دیا کہ 3 طلاقوں کے بعد جب تک کسی دوسرے مرد کے نکاح میں نہیں جاتی اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ شرعی حلالہ کی صورت یہ ہے کہ یہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں چلی جائے، اس نیت سے نہیں کہ وہ ایک رات بسر کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے گا۔ وہاں نکاح ہوا، خدا نخواستہ وہاں بھی نہیں بچ سکی، زندگی کے کسی مرحلہ میں اس نے بھی طلاق دے دی، عدت گزر گئی، تو پھر یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہے۔ لیکن اس نیت سے نکاح کرنا کرانا اللہ رب العزت کی حدود سے کھیلنا ہے، باعث لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور رسول اللہ نے اسے التیس المستعار، کرائے کا سانڈ قرار دیا کہ یہ تو کرائے کا سانڈ ہے۔ تو حلالہ کی شرعی صورت جو قرآن نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے، خدا نخواستہ وہاں بھی نہ بسے، وہ بھی طلاق دے دے، تو یہ پہلے مرد کے لیے اب دوبارہ حلال ہے کہ اس سے اثر نو جو ہے وہ نکاح کر سکتا۔ یہ حلالہ کی شرعی صورت ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ یہ ہیں کہ طلاق پاکیزگی کے ایام میں ہو، ہم بستری کیے بغیر ہو، اور ایک طلاق ہو کہ اب عدت ہے، حاملہ ہے تو بچہ جنم دینے تک عدت ہے۔ اگر ایام حید منقطع ہو چکے ہیں تو 3 مہینے، ایام حید آتے ہیں تو 3 مینسز گزرنے تک اس عورت کی جو ہے وہ عدت ہے۔ اور دوران عدت طلاق کے بعد بھی شریعت نے عورت کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، دوران عدت عورت کا نان و نفقہ خاوند ہی کی ذمہ داری، اسے گھر سے بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ شریعت نے حکم دیا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن،
ولا یخرج، نہ تو وہ خود نکلے نہ انہیں نکالو۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے کیا ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد پہلا کام بیوی نے سامان اٹھایا اور مل کے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ یہاں رہے، 3 مہینے یہاں رہے، اور وہاں بھی حکم یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار کر کے رہے، بن سور کے رہے، تاکہ خاوند کی دوبارہ رغبت پیدا ہو اور کسی صورت یہ تعلق پھر سے بحال ہو جائے۔ دوران عدت جو ہے وہ نان و نفقہ بھی خاوند کی ذمہ داری، خاوند کے گھر سے باہر بھی نہ جائے، اور ان ایام میں جو ہے وہ عورت بن سور کے رہے تاکہ نکاح کا یہ تعلق جو ہے وہ پھر سے بحال ہو جائے۔ تو شریعت نے جس طرح نکاح کی کچھ پابندیاں رکھی ہیں، اسی طرح شریعت نے طلاق کے حوالے سے بھی پابندیاں رکھی ہیں۔ تو طلاق جو ہے یہ ایک قانون ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ اب طلاق میں بھی 3 طلاقیں، اگر شریعت جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دیتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، 100 طلاقیں چل رہی ہیں، طلاق دے دی، عدت ختم ہونے کے قریب آئی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اگلی عدت ختم ہونے لگی پھر رجوع کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت پہ ظلم تھا کہ نہ تو اسے بسا رہا ہے نہ اسے چھوڑ رہا ہے۔ تو شریعت نے پابندی کیا لگا دی ہے، طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، اور یہ قرآن کے لفظ بتلا رہے ہیں کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہوگی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا طلاق کے 2 ہیں، بلکہ کہا طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ کا لفظ یہ ہے کہ ان میں ایک مرتبہ ایک دے، پھر دوسری مرتبہ دوسری دے۔ قرآن نے تیسری طلاق کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے صحابی نے پوچھا رسول اللہ تیسری طلاق، فرمایا وہ یہی ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لے گا یا چھوڑ دے گا۔ تو یہ تیسری طلاق سے جو مقصد پورا ہونا تھا وہ یہاں بھی پورا ہو رہا۔ تو یہ شریعت کے وہ احکام ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں جو چیز فرمائی کہ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، انہیں تجاوز مت کرو، اور جو اللہ کے حدود پامال کرتا ہے وہ ظالم لوگ ہیں۔ اور اگلی آیت میں بھی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ ان لوگوں کے لیے اسے واضح کر رہا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی ابتلاء اور آزمائش سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔